ایکسپورٹس کسی بھی ملک کے لیے یقینی طور پہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں، کیونکہ پاکستان میں روپے کی قدر کو برقرار رکھنے کے لیے، فارن ایکسچینج ریزروز کو برقرار رکھنے کے لیے، بیلنس آف پیمنٹس کے لیے ہمیں بہت شدید ضرورت رہتی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس قاطر خواہ طریقے سے آگے بڑھیں۔ لیکن نئے بجٹ میں ایکسپورٹرز کے منافع محدود کرنے کا روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔ خاص طور پر ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کی مبینہ کاروباری عیاشی محدود کرنے کے دعوے اب سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک ایکسپورٹ سیکٹر پر برائے نام 1% فکس ٹیکس رجیم نافذ تھی، لیکن نئے بجٹ میں اس کو نارمل ٹیکس پر منتقل کیا گیا ہے، جس کے بعد ایکسپورٹرز سے بھی 350 ارب روپے تک انکم ٹیکس کا تخمینہ ہے۔ پچھلے 20 سال میں بھارت، بنگلہ دیش، ویتنام اور دیگر ممالک کی ایکسپورٹس کہاں سے کہاں پہنچی، لیکن پاکستان کی ایکسپورٹ 25 سے 30 ارب ڈالر تک گھوم رہی ہیں۔ لیکن اس مالی سال کے 11 ماہ کے دوران ملکی ایکسپورٹس میں 11% اضافہ ہوا اور 28 ارب 10 کروڑ ڈالر تک پہنچی۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ مینوفیکچررز اور خاص طور پہ ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی ایکسپورٹس جمود کا شکار ہیں، بلکہ غذائی اشیاء کی برآمدات 40% سے زائد بڑھنے کی وجہ سے مجموعی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف اس مالی سال کے پہلے 6 مہینے میں چاول کی ایکسپورٹس 80% بڑھی اور اب تقریباً یہ 3 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ اکنامک سروے کے مطابق اس مالی سال کے 9 مہینوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس بھی 2 ارب 28 کروڑ ڈالر تک ہو چکی ہیں۔ الزام لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہدف ایکسپورٹ بڑھانا نہیں، بلکہ مراد یعنی انسینٹیوز حاصل کر کے مقامی خریدار کو مال بیچنا ہے، اور خاص طور پہ یہ ان کمپنیز پہ زیادہ لاگو ہوتا ہے جن کا لوکل بزنس بھی ہے اور ایکسپورٹس بھی۔ پاکستان میں حکومتوں نے ایکسپورٹرز کو زیرو ریٹنگ، سستے قرضے، متعدد مراد، تمام جتن کیے، لیکن مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آئے۔ کل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں بھی واضح کیا کہ مراد کے باوجود ملکی برآمدات میں خاطر خواہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا، مگر پھر بھی ایکسپورٹ ری فائنینسنگ کی رقم میں 4 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اہم سوال ہے کہ ٹیکسٹائل، سپورٹس، لیدر اور طبی آلات سمیت تیار کردہ اشیاء کی ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس کی بنیادی وجہ بجلی اور گیس کی مہنگی قیمتیں اور عالمی منڈی میں ہماری کمپیٹیٹیونیس کی نہیں ہونا، یہ وجہ بتائی جاتی ہے۔ اب نئے بجٹ میں انکم ٹیکس میں اضافے کے ساتھ مہنگی بجلی اور گیس بھی ایکسپورٹرز کا ایک امتحان ہوگا، اور پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے یقینی طور پہ ایک امتحانی مرحلہ شروع ہوگا۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاکستان کے ایکسپورٹس امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں۔ اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر صنعت و تجارت و داخلہ محترم گوہر اعجاز ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بڑا آپ کا پسندیدہ ٹاپک ہے پاکستان کے لیے، تو یہ بالکل لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس کا بہتر ہونا، پھر ہمارے انفلوز ہونا، یہ تمام چیزیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ بالآخر حکومت ہار گئی ہے وہ انسینٹیوز دے دے کے جو کہ مختلف مواقع پہ ہم نے ایکسپورٹس انڈسٹری کو دی، چاہے وہ ہمارا ٹرف کے معاملات ہوں جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں دیے گئے، چاہے وہ ہم زیرو ریٹنگ کریں، ہم نے ہر چیز کر کے دیکھ لی، مگر یہ کہ کوئی اس میں کوئی سگنیفیکنٹ اضافہ نہیں ہوا، اور اب لگتا ہے کہ حکومت ہار گئی ہے۔ اس نے کہا کہ جی سب کی طرح سے اب آپ جو ہے اس میں سامنے آئیں اور اپنی پرفارمنس دکھائیں۔ جی السلام علیکم کامران خان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اسٹرکچر پیش کیا ہے کہ اس وقت حالات کیسے ہیں اور ایکسپورٹ کے حالات کیسے ہیں۔ تو میں 2 چیزوں پہ کمنٹ کروں گا۔ ایک جو ایکسپورٹ کا فگر آپ نے دیا 28.5 بلین ڈالر کا، وہ 11 مہینے کا ہے۔ اس مہینے کی ایکسپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ 3 بلین ڈالرز کی ایڈ ہوگی، تو ہم اس سال 31.5 بلین ڈالر کا ہدف طے کریں گے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 10.5 یا 11% ہوگا، زیادہ ہوگا۔ تو پچھلے 12 مہینے میں دوسری بات سب سے امپورٹنٹ بالکل آپ نے جو بتائی کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بالکل نہیں بڑھے گی، تقریباً 16.6 سے 17 بلین ڈالر تک ٹیکسٹائل رہے گی، اور یہ ساری ایکسپورٹ ادر دین ٹیکسٹائلز پہ پاکستان نے فوکس کیا، چائنا پہ، سعودی عربیہ پہ، نارتھ افریقہ پہ، تو ادر دین ٹیکسٹائل گڈز کی ایکسپورٹ ہماری جو ہے اس سال 5 سے 6 بلین ڈالر بڑھیں گی، جس کی وجہ سے ہم یہ اپنا ہدف پورا کر سکیں گے، بلکہ جو ہے وہ سرپاس کریں گے اپنے ایکسپورٹ کے ٹارگٹس کے لیے۔ اب ٹیکسٹائل کا جو مقدمہ ہے، وہ ٹیکسٹائل کا مقدمہ یہ ہے کہ اس سال ہم نے 16.5 سے 17 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کریں گے۔ ان کی کیپیسٹی اس وقت 25 بلین ڈالر کی ہے، جو اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی ہے۔ انہوں نے اپنی ہائیسٹ ایکسپورٹس 22 میں 30 جون 2022 میں 19.6 بلین ڈالرز کی تھی، تو یہ اس وقت اپنی کیپیسٹی سے تقریباً جو ہائیسٹ ایکسپورٹس ہے اس سے 3 بلین ڈالر، اور جو اپنی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس سے 8 بلین ڈالر نیچے چل رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے سال
28 फरवरी 2022 को इनका जो 9 सेंट का बिजली का टैरिफ था हमने विड्रॉ कर लिया, और हमने कहा कि जनाब अब हम आपको 9 सेंट बिजली का टैरिफ नहीं देंगे, बल्कि हम आपको जो मुल्क में बाकी सनतों के साथ टैरिफ है वही देंगे। हमने गैस का टैरिफ भी इनसे विड्रॉ कर लिया जो कि कैप्टिव पावर जनरेशन थी, और उसको भी हमने कहा कि अब हम आपको 10 या 11 जो है वो सेंट जिस पे बिजली बनेगी 2750 रुपये एग्जैक्ट हमने गैस का टैरिफ इनके लिए रख दिया, जो कि पहले 1200 हुआ करता था। हमने ये फैसिलिटी भी उनसे ले ली। अब इस वक्त बिजली की कॉस्ट अगर जो है वो बाकी इंडस्ट्री के साथ इनकी भी तकरीबन 17 सेंट है, तो 17 सेंट की बिजली पे एक्सपोर्ट जो ये 17 बिलियन या 16.7 बिलियन डॉलर एग्जैक्ट इस साल करेंगे, वो एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में जो है अचीवमेंट है टेक्सटाइल के लिए, कि वो इन हालात में भी अपनी कैपेसिटी को 75-76% बेच रहे हैं और 17 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट कर लेंगे। जो ये मेजर है, मेरे लिए ये मेजर इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये इनकम के ऊपर जो है वो आपने कहा कि जनाब 1.25% पहले या 1% आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो फाइनल डिस्चार्ज हो जाता, अब आपकी इनकम के ऊपर जो है वो नॉर्मल टैक्स 29%। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखें तो मेजर एक्सपोर्ट कंपनी, जो मेजर एक्सपोर्ट कंपनी, ये इनकम के ऊपर है मेरे हिसाब से। तो किसी का नफ़ा जो है अगर ज़्यादा है और उसको जो इफेक्टिव टैक्स रेट 8 या 10% लग रहा था, तो उसके ऊपर टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स हो जाएगा 29%। लेकिन अगर मैं इसको समझता तो मैं इसको ऐसे करता कि इनको जो है एडवांटेज देता और कहता कि जो वैल्यू एडेड गारमेंट बना रहा है या जो वैल्यू एडेड फिनिश्ड होम टेक्सटाइल बना रहा है या टावल बना रहा है या कोई वैल्यू एडेड, कोई भी वैल्यू एडेड कर रहा है मेरी 31.5 बिलियन डॉलर में से, जो कि मैं समझता हूँ 15-16 बिलियन डॉलर की हमारी हाई वैल्यू एड, उसको मैं कहता तेरे को फाइनल डिस्चार्ज दूंगा ताकि एडवांटेज रहता, बाकी सबको नॉर्मल टैक्स रह जाता, ताकि बाकी लोग भी वैल्यू एडेड की तरफ चलते और कहते कि जनाब मैंने भी वैल्यू एडेड जाना, बिकॉज वी नीड टू गिव सम इंसेंटिव्स टू जो गारमेंट बनाना वाकई 4-5-6% मार्जिन के ऊपर, हज़ारों लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। मेरे हिसाब से 1 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर के साथ वापस। लेकिन गौरव साहब, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया और ज़्यादा फोकस किया, आपने भी इसका बड़ा आपका किरदार रहा कि हमने नॉन टेक्सटाइल की तरफ गए और फिर हमने नए एवेन्यूज़ तलाश किए, और उसकी अभी हमने जो बिगनिंग की है उसके बहुत ही फॉर्मिडेबल हमें नताइज देखने में आए हैं। तो अब हम इसी तरफ फोकस करें और ये इंसेंटिवाइज़ करना और ये तमाम ज़ीरो रेटिंग जो भी हमने फैसिलिटीज़ देकर देखी अपने एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को, वो अब हम दूसरी तरफ बढ़े, क्योंकि अब हमें उस तरफ कितना हम उस पर कोशिश करते रहेंगे और सब्सिडाइज और इंसेंटिवाइज और ये तमाम चीज़ें करते रहेंगे, तो क्या ये हिकमत अमली काबिल अमल नहीं है? हाँ साहब, बिल्कुल काबिल अमल है। मैंने तो कहा कि मैंने इसका सबसे बड़ा, मैं टेक्सटाइल को पिछले 10 साल से इसको लीड करता रहा और मैं जितनी फैसिलिटीज़ इनको लेके दे सकता था मैं टेक्सटाइल सेक्टर के लड़ता रहा और हमेशा उनका केस प्लीड किया। अब आज के दिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क को एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंडस्ट्री लगी हुई है 25 बिलियन डॉलर, हमें इनको रीजनल एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम इनकी इनकम के ऊपर टैक्स जो है, अगर इनका नफ़ा ज़्यादा है और हम कहते हैं कि 29% टैक्स लेना है, और इनकी कुछ कंपनियां टेक्सटाइल सेक्टर की ऐसी हैं जिनका इफेक्टिव रेट 8% बन रहा है और हमें ज़्यादा इनकम पे टैक्स आ जाता है, मैं कहता हूँ ये केस जो है बिल्कुल हुकूमत का जो है उसमें जायज़ हक़ है कि आपने इनकम पे टैक्स देना है। आपने जो है, आप क्यों हमें जो है मुल्क को टैक्स अदा नहीं कर रहे अगर यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। बट अगर हम इनको वाइबल नहीं करेंगे कामरान खान साहब, तो ये 17 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है जिसकी कैपेसिटी 25 बिलियन डॉलर लगी है, और कुछ नहीं है हमारे पास इस 8 बिलियन डॉलर पे जिस पे हमने टर्फ लोन लेके, जिस पे हमने सनतें यहाँ पे लगा दी हुई हैं, हमारे पैसे फॉरेन एक्सचेंज के खर्च हो गए। तो हम इनको, मेरा पॉइंट ये कि बिजली जो कि हम बंद करके बैठे हुए हैं, जिसका बंद करके रेट 20 रुपये यूनिट हम फिक्स कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं और उसको चलाने की कॉस्ट उसके अलावा सिर्फ 9 रुपये है जो उसका फ्यूल है, तो हम इनको 29 रुपये में वो बिजली क्यों नहीं दे देते कि वो ये बिजली 3000 मेगावाट तक चला सकते हैं, जिससे 500 अरब रुपए का मुल्क को फ़ायदा हो जाएगा कैपेसिटी पे। अच्छा, तो मैं इसका केस का मुकदमा दोबारा पेश करता हूं कि इन्होंने जो ERF बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस बढ़ाया, कहा कि हम इसको 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, इसके कोई पॉजिटिव असरात होंगे? नहीं खान साहब, देखें मैं तो बिलीव करता हूँ कि खान साहब ये तो वर्किंग कैपिटल की बात है कि 20% पे ये लोग सूद पे पैसे ले लेंगे और उसके बाद पैसे कमा लेंगे। अल्लाह ताला ही इनकी हिफाजत करेगा जो 20% पे पैसे ले लेंगे। तो ये पैसा या वर्किंग कैपिटल ज़रूर होना चाहिए,
کیونکہ بلڈ جو ہے وہ اٹ از دا بلڈ ان دا باڈی جو کیش فلو ہے. لیکن کہ یہ کہہ دینا کہ جناب ہم 200 ارب روپے سے ہم ری فائنانس کی فیسلٹی اور بڑھا دیں گے, ٹھیک ہے, اٹ از اے ویری بگ میجر بائی دا گورنمنٹ, اس کا ضرور امپیکٹ آئے گا, بٹ اگر یہ مال بیچ سکیں گے تو آئے گا نا. اگر یہ مال ہی نہیں بیچ سکیں گے, مال بیچنے میں گھاٹا ہے, تو وہ مال ہی نہیں بیچیں گے تو اس کا فائنانس لے کے کیا کریں گے, بینک کے پیسے بھی ڈوب جائیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ ان کو وائبل نہیں کہیں گے, بولیں گے کہ ہم نے بند کر کے کیپیسٹی چارج بھرنا ہے اور ہم نے ان کو بجلی نہیں دینی 9 سینٹ پہ جو ریجن میں, تو وہ زیادتی ہوگی. سیم چیز از ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صنعتیں, باقی سیکٹرز کی بھی صنعتیں جو میں نے بہت کلوزلی 8 مہینے کام کیا ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے, ہمارے ہاں انڈسٹری کی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. سی پیک 2 کا, چائنیز کی ریلوکیشن کا, ہماری اپنی یہ ساری جو انڈسٹری ہے, جیسے رائس ہم ایکسپورٹ کریں, ہم اس کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کیوں نہیں ایکسپورٹ کریں. تبھی میں نے کہا کہ اگر ہم اس کی ویلیو ایڈڈ سیکٹرز پہ ہم اگر اس کو فکس ٹیکس رجیم رکھیں تو یہ جیسے رائس بھی ہے, اس کی اور پروڈکٹس بن سکتی ہیں, اس کا باسٹا بھی بن سکتا ہے, اس کی فنشڈ جو ہے ویلیو ایڈڈ آپ اس کے برانڈ پروڈکٹس بھی بنا کے دے سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے, انڈیا یہ کر رہا ہے, ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے کہ ہم اپنے جو یہاں پہ سیسمی سیڈز ہیں, سیسمی سیڈز ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے, ہم اس کی پروڈکٹس کیوں نہیں سعودی عربیہ بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ سب سے بڑا جو حلوہ کھاتے ہیں, وہ جو وہاں پہ جو کہتے ہیں وہ حلوہ ہی اس کا بنا ہوتا ہے سیسمی سیڈ کا. تو ہمیں اپنی پروڈکٹس پہ ویلیو ایڈڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وزیر صنعت و تجارت و داخلہ, ایکسپورٹس امور کے ماہر ہے, اور ایکسپورٹس پہ جو اثرات ہوں گے بجٹ کے اس پر تفصیل سے بات کر رہے تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. بجٹ پر ملا جلا رجحان اور اسی وجہ سے خود حکمراں اتحاد اس معاملے میں تقسیم ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی. اس پر بات کریں گے, پیپلز پارٹی کی ترجمانی کریں گے سلیم مانڈی والا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.